اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج کی اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی یہود کو خطاب کرنے کے بعد ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدنا، ہم نے وعدہ لیا۔ معزز سامعین و سامعات، یہ لفظ وعدنا باب مفاعلہ سے ہے۔ باب مفاعلہ کی ایک خاصیت، معنی جو پایا جاتا ہے وہ دونوں طرف سے کام کرنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ وعدنا یعنی جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا، موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ یہ تھا کہ انہوں نے حاضری دینی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، ان کے اوپر کتاب کا نزول کیا۔ موسیٰ یعنی موسیٰ سے سلسلہ اسرائیلی کے اندر یہ موسیٰ علیہ السلام سب سے مشہور اور جلیل القدر یہ نبی کا نام ہے موسیٰ۔ موسیٰ یہ لفظ عبرانی کا لفظ ہے، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ ایک مصری لفظ ہے جس کا معنی بچہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے سلسلہ نسب بیان کرتے ہوئے مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے والد کا نام تھا عمران، موسیٰ بن عمران، اور ان کی ایک بہن بھی تھی اور ایک بھائی بھی تھا۔ بھائی کا نام تھا مریم بنت عمران، اور ان کے بھائی کا نام ہارون تھا۔ بہن اور بھائی موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات بھی دلوائی تھی۔ اب یہاں اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کو مخاطب کرنے کے بعد کہ یاد کرو وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، کہ جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا 40 راتوں کا۔ اور ایک جگہ پہ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 دنوں کا ان سے وعدہ لیا، لیکن پھر 40 دن لگ گئے۔ ہم نے وعدہ لیا 40، 40 عربی کے اندر 40 کے لیے گنتی کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ 40 کہتا ہے، 40 لیلہ، 40 راتوں کا جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا۔ معزز سامعین و سامعات، یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، اس سے پہلے شہر مدین سے واپسی کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفرازہ تھا۔ جب آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی، اس وقت 2 معجزے بھی عطا کیے تھے۔ ان میں سے جو پہلا معجزہ تھا نا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا وہ تھا عصا، یعنی وہ ایک عصا دیا، ایک لاٹھی دی گئی، جب وہ پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا۔ اور دوسرا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا تھا وہ تھا ید بیضا۔ آپ اپنا ہاتھ اپنے بغل سے نکال کے جب روشن ہاتھ سامنے کرتے تو وہ ہاتھ روشن ہو جاتا تھا، ید بیضا، یہ دوسرا معجزہ تھا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے فرعون کے پاس چلے گئے، فرعون کو جا کے سب سے پہلے اللہ کی توحید کا تعارف کروایا، اللہ کی توحید کے بارے میں بتایا۔ جب فرعون بات مان نہیں رہا تھا، آپس میں مکالمے کے بعد یہاں بات پہنچ گئی، فرعون نے اپنے جو ان کے دربار کے اندر ان کے جادوگر تھے انہیں بلوایا اور کہا کہ تم ہمارے جادوگر سے مقابلہ کرو۔ اب جب اس کے جادوگر تھے وہ رسیاں پھینکتے، وہ سانپ بن جاتا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اللہ نے حکم دیا کہ اب موسیٰ تم اس عصے کو پھینکو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا مفسرین لکھتے ہیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا اس سے قبل کہ یہ عصا جو میرے ہاتھ میں یہ سانپ بھی بن جائے گا، یہ ایک بہت بڑا اژدہا بھی بن جائے گا۔ لیکن جب موقع کی مناسبت تھی، جب جادوگر اپنے رسیوں کو پھینک کے ایک سانپ بنا رہے تھے، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے کہا کہ اب آپ اپنا عصا پھینکو۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا پھینکا، وہ عصا اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ وہ جتنے بھی جادوگر کے سانپ تھے ان سب کے سب سانپوں کو وہ اژدہا نکل گیا۔ اس سے فرعون بڑا حیران ہوا، اس کے جتنے بھی وہ جادوگر تھے وہ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ لیکن بہرحال یہ سب واقعہ ہم پیچھے بھی بیان کر چکے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو آزادی کے لیے لے کے نکلے، بحر کلزم کے پاس جا کے جب وہ پکڑے گئے، پچھلی آیت کی تفسیر کے اندر یہ ہم بیان کر چکے ہیں، بحر کلزم کے بعد بحر کلزم سے جب نکلے فرعونیوں کو اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ اب جب بحر کلزم سے نکلنے کے بعد صحرائے سینا کی طرف بڑھ رہے تھے تو یہاں پہ مفسرین پھر 2 طرح کے اقوال بیان کرتے ہیں۔ پہلا قول یہ کہ جب رستے میں جا رہے تھے بحر کلزم کے بعد کہ رستے میں ایک قوم کے پاس سے گزرے جو کہ ایک گائے کی پوجا کر رہے تھے۔ گائے کی پوجا کرنے کے
بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم بھی کسی رب کو، کسی ذات کو پوجنا چاہتے ہیں، ہم بھی عبادت کرنا چاہتے ہیں، آپ ذرا ہمیں بتائیں ہم کس کی عبادت کریں۔ معزز سامعین و سامعات، یاد رکھیے گا جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبو پیش 1,24,000 انبیاء بھیجے، ان سب انبیاء کا جو بنیادی نقطہ دعوت تھا وہ توحید تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام انہیں کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے حکم کے بعد کہ آپ نے اللہ کی عبادت کس طرح کرنی ہے، لیکن انہوں نے اس قوم کو دیکھ لیا تھا، وہ بھی چاہتے تھے ہمارے لیے بھی اس طرح کا کوئی گائے ہو، ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کی چیز ہو جس کی ہمیں عبادت کریں۔ لیکن دوسرا جو نقطہ نظر تھا مفسرین کا، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے 400 سال تک غلامی کی ہے، یہ مصریوں کے ماتحت تھے، غلامی کرتے رہے، لیکن جو مصری تھے نا وہ گائے کی پوجا کرتے تھے۔ اب جب وہ ان کو دیکھتے تھے وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، لیکن ان کی بد صورت حال تھی، یہاں مصریوں کے ہاں بہت برے حال تھے، ان کے مظلوم ترین یہ قوم تھی۔ لیکن اب جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کر لیا اپنے پاس طور سینا کے اوپر، کوہ طور کے اوپر، کہ وہ آئیں ہم سے ہم کلام ہو، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ کتاب عطا کرنی تھی۔ لیکن جب آپ پہاڑ پہ چلے گئے، اس طور سینا پہ چلے گئے، لیکن بعد پہ پیچھے مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک سامری نامی شخص تھا جس نے ایک گائے کے بچڑے کو پکڑا اور اس کی عبادت شروع کر دی، تو اس کے اندر پھر ان کے اندر شرک مبتلا ہو گیا، وہ شرک کرنا شروع ہو گیا۔ یا مفسرین لکھتے ہیں کہ جس قوم کے اندر غلامی کی عادت بن جاتی ہے نا، جو قوم ذہنی طور پہ غلام ہوتی ہے، وہ کبھی آزاد ہونے کے بعد بھی آزاد نہیں رہتی، وہ غلام ہی رہتی ہے۔ یہ پہلے غلامی تھی، یہ اس طرح لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزادی عطا کر دی، غلامی سے آزادی کی طرف آیا، مشکلات سے آسانیوں کی طرف آیا۔ معزز سامعین و سامعات، یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو مشکلات سے آسانی کی طرف لے کے آتے ہیں نا، تو اس وقت آسانی کے اندر آنے کے بعد لوگ اپنے اس آسانی کو بھولنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو اس وقت ہمیں دیکھنا چاہیے جب ہم آسانیوں کی طرف آئیں، جب ہمارے اوپر آسانیاں ہوں، جب ہمارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا نزول ہو، اس وقت ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو نعمتیں ہیں، نعمتوں کے بدلے میں انسان کو نعمت جو دی گئی ہے اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب انسان نعمتوں کے اوپر شکر نہیں کرتا تو پھر کفران نعمت وہ کرنے لگ جاتا ہے، جس کے ساتھ وہ شخص شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہاں سے ایک بہت اہم نقطہ جو ہمیں پتہ رکھنا چاہیے، جس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطرتاً ہی انسان کے اندر یہ مادہ پیدا کر دیا ہے کہ وہ ایک حقیقی ذات، وہ ایک حقیقی الہ، حقیقی ذات، حقیقی معبود کی عبادت کرے، اس کی طرف رجوع کرے۔ لیکن جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے روح گردانی کرتا ہے تو وہ پھر دوسرے الہوں کی طرف چلا جاتا ہے، پھر جس کے ساتھ وہ شرک کرتا ہے اور دوسرے الہوں کے اس کے بات کو ماننا پڑتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے روح گردانی کرتا ہے تو اسے دیگر معبودان باطل کی پرستش کرنی پڑتی ہے، چاہے اس کا نفس ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کی خواہشات نفس ہی کیوں نہ ہو، جس کی اسے عبادت کرنی پڑتی ہے، جس کو اسے پوجنا پڑتا ہے۔ تو کیوں نہ بہتر ہو ہم ان معبودان باطل کو چھوڑ کر ایک حقیقی الہ کی طرف آئیں، ایک حقیقی الہ کی عبادت کی طرف آئیں، چونکہ انسان کے نزول کا، انسان کی دنیا پہ آنے کا مقصد یہ ہے نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کی تخلیق کی ہی اس لیے تھی تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اب یہاں پہ جب انہوں نے بنی اسرائیل نے بچڑے کو عبادت اس کی شروع کر دی، اس کو پوجا کرنا شروع کر دی، جب موسیٰ علیہ السلام آئے انہیں پتہ چلا کہ اب قوم نے شرک کے اندر مبتلا ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ایک دوسری نعمت یہاں پہ یاد کروا رہے ہیں کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ اس سارے واقعے کے بعد بھی کہ جب تم نے شرک کرنا شروع کر دیا، اس کے سارے واقعے کے باوجود بھی ہم نے تمہیں معاف کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب پچھلی آیت میں اللہ بیان کر رہے تھے ثم اتخذوا العجل، تم نے بچڑے کو اس کی عبادت کے لیے پکڑ لیا، وانتم ظالمون، اور اس حال میں کہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ اب یہاں پہ یاد رکھیے گا، یہاں سے ظلم سے مراد کسی کو مارنا، جبر کرنا یہ نہیں ہے، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، بے شک جو شرک ہے نا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم سب سے بڑا ظلم ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے۔
اور معزز سامعین و سامعات، یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کرنے والے شخص کو کبھی بھی معاف نہیں کرے، اگرچہ وہ اپنی زندگی کے اندر آنکھیں بند ہونے سے پہلے صدق کے دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کر لے اور آئندہ توحید کے اوپر ڈٹنے اور ظلم سے اور شرک سے بچنے کا پختہ عزم کر لے، تب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو معاف کر دیں گے۔ لیکن جب انسان کی آنکھیں بند ہو جائیں، اس نے شرک سے بیزاری نہ اختیار کی، شرک سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی نہ مانگی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا بندہ زمینوں آسمان کے درمیان گناہوں کو بھر کے لے کے آ جائے تو میں اپنے بندے کو معاف کر دوں گا، الا کہ شرک نہ کیا ہو، سوائے شرک کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرک شخص کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے، یہاں تک کہ مشرک شخص کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مغفرت کی دعا کرنے سے بھی منع کر دیا۔ تو معزز سامعین و سامعات، اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی قوم کو دستور حیات عطا کر دیتے ہیں نا، دستور حیات سے مراد قرآن ہے نا، ہمارے لیے قرآن ہمارے لیے مکمل ایک ضابطہ حیات ہے، دستور حیات ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم کو دستور حیات عطا کرتے ہیں، باوجود اس کے بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی اور ظلم کے اوپر اتر آئے، تو اس قوم سے بڑھ کے کوئی قوم خاسر اور ظالم نہیں ہو سکتی۔ تو آج ہم مسلمانوں کی بھی یہی صورت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک مکمل ضابطہ حیات، دستور حیات، کتاب فرقان عطا کی ہے، باوجود اس کے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، ہم اپنی ہی سرکشیوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا محبوب ترین بندہ بننے والا بنائے، اپنا عابد بننے والا بنائے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صحیح معنوں میں عبادت کریں، ہم اسے حقیقی الہ جان کر اسی کی عبادت کریں، ہم توحید کے اوپر ہماری خاتمہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔